بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد جہازی کے 5ویں سفر کے بعد چھٹا سفر۔ میں 5ویں سفر سے واپس آنے کے بعد آرام سے رہنے لگا اور یہ طے کر لیا کہ آئندہ کبھی سفر نہیں کروں گا۔ آدمی کچھ سوچتا ہے، خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ ایک روز میں بڑے مزے سے بیٹھا دوستوں سے گپ شپ لڑا رہا تھا کہ میرے جانے والے چند سوداگر ملنے آ گئے۔ ان کی بات چیت سے ظاہر ہوا کہ وہ جلد ہی سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ کیا ہوا؟ مجھ پر یہی جنون سوار ہو گیا کہ سفر پر نکل جاتا ہوں اور تجارت کر کے خوب نفع کمایا جائے گا۔ سیر مفت میں کروں گا، یہ سوچ کر میں نے سفر کے لیے عمدہ سامان خریدا اور بصرہ روانہ ہو گیا۔ وہاں ایک جہاز تیار کھڑا تھا، اس میں بہت سے امیر سوداگر اور بڑے بڑے لوگ اپنا مال و اسباب لیے سوار تھے۔ میں نے بھی اسی جہاز پر سفر کرنا مناسب سمجھا۔ سفر کا آغاز ہوا اور ہم جگہ جگہ اور شہر شہر مال بیچتے اور خریدتے رہے۔ ہمیں بڑا نفع ہوا اور ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ ایک روز سفر کے دوران میں کپتان نے یک شور مچا دیا، اپنی پگڑی اتار پھینکی، بال نوچنے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ تمام سوداگر اور مسافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کپتان صاحب خیر تو ہے؟ کپتان نے کہا، ہمارا جہاز بھٹک کر ایسے سمندر میں جا نکلا ہے جس کے راستے سے میں واقف نہیں۔ خدا سے دعا مانگو کہ کسی طرح ہمیں بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر شدید ہوا چلی کہ جہاز کا پتوار ٹوٹ گیا اور خود جہاز لوٹنے پوٹنے لگا۔ یہ واقعہ ایک اونچے پہاڑ کے پاس پیش آیا۔ جہاز میں سوار سب لوگ رو پیٹ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے کیونکہ بچنے کی امید باقی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوا کے زور سے جہاز پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ جہاز کے پرخچے اڑ گئے، بعض مسافر ڈوب گئے، چند ایک پہاڑ پر چڑھ کر مرنے سے بچے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑ پر چڑھ کر بچ گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جس کے کنارے 20 جہاز ٹوٹے پڑے ہیں۔ ڈوب جانے والوں کا سامان بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ نہ جانے سمندر کی موجوں نے ساحل پر کیا کیا لا پھینکا ہے۔ میں پہاڑ کے سامنے سے اونچے حصے پر چلا گیا۔ دیکھا کہ بیچ میں ایک ندی ہے جو پہاڑ سے نکل کر بہتی بہتی دوسری طرف واقع پہاڑ کی جانب چلی گئی ہے۔ جہاز پر سوار لوگوں میں سے جو زندہ بچے تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر جزیرے میں تتر بتر ہو گئے۔ ان قیمتی چیزوں کو دیکھ کر جن سے ساحل اٹا پڑا تھا میرے ساتھیوں کے ہوش جاتے رہے۔ ادھر میں نے غور سے دیکھا تو ندی کی تہہ میں بھی ان گنت ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیلے چمکتے دمکتے نظر آئے۔ ہم نے ایک ندی سے کچا عنبر نکلتا دیکھا جو سورج کی گرمی سے ندی کے کنارے موسم کی طرح بہہ کر ساحل تک پھیل جاتا ہے۔ سمندری جانور نگل کر اسے کھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے پیٹ میں گرم ہو کر پگھلنے لگتا ہے تو اسے اگل دیتے ہیں۔ وہ پانی کے اوپر جم جاتا اور لہریں اسے ساحل پر لا پھینکتی۔ سیاح اور سوداگر وہاں سے عنبر کو اٹھا لاتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اس جگہ جہاں عنبر پیدا ہوتا ہے نہ کوئی گیا ہے اور نہ عام حالات میں کوئی جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جزیرے کے چاروں طرف اونچا پہاڑ ہے جس پر چڑھنا محال ہے۔ ہم روزانہ اس جزیرے کی سیر کرتے، حیران بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ جزیرے میں ایک جگہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں حفاظت سے رکھ دی تھیں، اسی ذخیرے میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے پیتے تھے۔ ڈرتے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا تو بھوکے مر جائیں گے۔ آخر یہی ہوا، لوگ مرنے لگے۔ جو سخت جان تھے وہ بچ رہے، مگر آخر سمندر کی ہوا نے انہیں بیمار کر دیا اور وہ پیٹ میں اٹھنے والے درد کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اب میں جزیرے پر اکیلا رہ گیا۔ اپنی حالت پر آنسو بہانے کے سوا کیا کرتا؟ دل میں کہتا کاش میں اپنے ساتھیوں سے پہلے مر جاتا، وہ مجھے نہلا کر دفن کر دیتے۔ میں کیسا کام عقل ہوں کہ پچھلے سفروں کی مصیبتوں کو بھول بھال کر پھر وطن کو چھوڑ نکل کھڑا ہوا۔ کس بات سے سبق نہ سیکھا؟
मज़ीद कमाई करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि सारी उम्र चैन से रह सकता था। मैंने अपने लिए सहल पर एक गहरा गड्ढा खोदा और सोचा कि जब मुझे मौत का यकीन हो जाएगा तो मैं गड्ढे में जा लेटूंगा और मर जाऊंगा। हवा से उड़कर आने वाली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे को भरकर मुझे दफना देगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये नदी जो पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ बहती है, कहीं निकलती तो होगी। कश्ती बनाकर उसमें सफ़र करूं तो शायद किसी ऐसी जगह जा पहुंचूं जो आबाद हो। बच गया तो भी ठीक है, नदी में डूब गया तो भी ठीक है। यहाँ जजीरे पर मरने का इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। ये सोचकर मैंने साहिल पर जहाज़ों के बिखरे हुए तख्तों को जोड़कर कश्ती बनाई। फिर जजीरे से कच्चा अंबर, हीरे जवाहरात और मुर्गी के अंडों जितने बड़े मोती जितने कश्ती में आ सकते थे लादे। लकड़ियों के 2 चप्पू बनाए, बचा खुचा खाना साथ लिया और कश्ती को नदी में ठेल दिया। चलते चलते कश्ती उस मकाम पर पहुंची जहां नदी पहाड़ के अंदर जाती थी। वहां गार सा था। जब कश्ती गार में दाखिल हुई तो अंधेरा छा गया। जितनी कश्ती आगे बढ़ती नदी तंग होती गई। कश्ती का दायां बायां नदी के किनारे को छूने लगा और गार की छत इतनी नीची हो गई कि मेरे सर से टकराने लगी। मजबूर होकर मैं कश्ती में लेट गया और दिल में कहने लगा कि यहाँ से लौटना बिल्कुल नामुमकिन है और अगर कश्ती अब कहीं फंस कर रुक गई तो मुझे बड़ी बुरी मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं लेटा रहा, कश्ती चलती गई। गुप अंधेरे की वजह से न दिन का पता चलता था न रात का। नदी कभी चौड़ी हो जाती, कभी तंग। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। कश्ती चलती रही, मैं सोता रहा। न जाने कितना फासला कश्ती ने तय किया। आँख खुली तो देखा हर तरफ रोशनी में एक खुली जगह पर पहुंच गया था। कश्ती नदी के किनारे बंधी हुई थी और मेरे आसपास बहुत से हबशी खड़े थे। उन्होंने देखा कि मैं जाग गया हूँ तो अपनी बोली में कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। मुझे यही ख्याल था कि सोते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे चुप देखकर उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर अरबी में पूछा, आए भाई, अस्सलाम वालेकुम। तू कौन है और कहाँ से आया है? यहाँ आने की क्या वजह है? इस नदी के रास्ते तो आज तक कोई इधर नहीं आया। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? वो बोला, हम किसान हैं, अपने खेतों को पानी लगाने आए थे। हमने तेरी कश्ती को बहते देखा तो उसे रोक कर बांध दिया और तेरे जागने का इंतज़ार करते रहे। अब बता कि तू यहाँ कैसे आया? मैंने कहा, भाई पहले मुझे खाना खिलाओ, भूख की वजह से मरा जा रहा हूँ। बाद में जितने सवाल चाहे कर लेना। वो शख्स दौड़कर खाना ले आया। मैंने डट कर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। उसके बाद जो कुछ मुझ पर बीता था हर्फ बहर्फ बयान कर दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि छठे सफ़र का पहला हिस्सा आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर देना, क्योंकि आपके हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।